اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میرے علاوہ یعنی رب کے علاوہ کوئی بھی داتا نہیں، کوئی کچھ دینے پہ قادر نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان کر رہے ہیں، مکہ والوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ رب جیسا رب بتاتا ویسا ماننا پڑے گا، تب ماننے والے ہوگے۔ تو اس لیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں لوگوں کو کہ اگر نبی سے بھی مدد مانگ لیا جائے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر علی کو بھی پکار لیا جائے یا علی مدد بھی کہہ دیا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ حالانکہ یہی تو تھا جس کے لیے میرے آقا نے مکہ والوں سے لڑائی لڑی ہے، یہی تو تھا کہ جس کے خاطر میرے نبی نے اپنے خاندان والوں سے لڑائی لڑی ہے کہ نہیں تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے۔ میرے آقا کے چچا تھے، ابو جہل کون تھا؟ میرے آقا کا چچا تھا، لیکن لڑائی کیوں تھی؟ اسی بات کی لڑائی تھی کہ میرے رب کو ویسا ماننا پڑے گا جیسا میرا رب بتاتا ہے، کہ میرے رب کے علاوہ کوئی دینے والا داتا نہیں ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی بھی جہان پہ قادر نہیں ہے، ہر کام میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو مدد بھی مانگنی ہے تو وہ میرے رب سے مانگے گا، کسی کو عبادت کرنی ہے تو وہ میرے رب کی کرے گا۔ میرے آقا نے بتاؤ، میرے آقا نے کبھی کہا ہو کہ مجھے بھی مانو، مجھے بھی میری بھی عبادت کیا کرو یا پھر مجھ سے بھی دعائیں کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہا میرے صحابہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تمہیں ضرورت پڑ جائے تم رب کے آگے ہاتھ اٹھانا، اس کے علاوہ کہیں جھولی نہیں پھیلانا۔ اور میں آپ کو جوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو بھی یہ کہیں، اور آپ کے یہاں بھی لوگ آتے رہتے ہیں باہر سے آپ کو خطاب کرنے، تقریر کرنے، تو وہ اگر یہاں تک پہنچے کہ علی سے بھی مدد مانگا جا سکتا ہے، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم آپ کو اس بات پہ اڑ جانا ہے، کیونکہ یار یہی تو بات ہے، اللہ صاف قرآن میں کر چکا ہے۔ یا تو پھر قرآن سے یہ آیت نکال دی جائے کہ ایاک نعبد و ایاک بولو یار نستعین، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، میرے علاوہ کسی سے مدد نہیں۔ اللہ وعدہ کرواتا ہے، میرے بندے وعدہ کر کہ میرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائے گا، میرے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائے گا۔ یہ دو کام اگر ہم بچا لیتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونے دے، اللہ رب العالمین کل ہمیں پار لگا دے۔ کیونکہ ایک ہی تو چیز ہے یار کافروں میں، یعنی جو ہمارے ہم ملک وطن بھائی ہیں، ہندو ہیں، ان میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں یعنی فلاں میاں بھی، کالی میاں بھی، درگا میاں بھی، فلاں میاں بھی، وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، کبھی ان پہ چڑھاوا چڑھا دو، کبھی ان پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، یہی تو فرق ہے کہ ہم رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ آج سب کی عزت و احترام، نبی کی شان تو میرا رب بیان کرتا ہے، ان کی شان کو کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے علی کی شان کو کون انکار کر سکتا ہے؟ ولیوں کی شان کو کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن عبادت صرف اللہ کی، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہی وجہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں، طائف کی وادیوں میں جو میرے آقا کو جو زخم لگائے گئے، جو میرے آقا کے ساتھ مصیبت آئی، وہ کیوں آئی؟ وجہ یہی تھی کہ میرے آقا نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ میرا رب جیسا کہتا ہے ویسا ماننا پڑے گا۔ خیر اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک بڑے شاعر نے ایک بات کہی تھی، بڑی خوبصورت بات، کہ ہو جس میں عبادت کا خطرہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا خطرہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، اور جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔